ایک شاعر کہتا ہے، اس شاعر کا نام مولانا الطاف حسین حالی ہے، وہ کہتے ہیں کہ نبی کو جو چاہے خدا کر دکھائے، نبی کو جو چاہے خدا کر دکھائے، اماموں کا رتبہ نبی سے بڑھائے، مزاروں پہ جا جا کے نظریں چڑھائے، شہیدوں سے جا جا کے مانگے دعائیں، نہ توحید میں کچھ خلل اس سے آئے، نہ اسلام بگڑے نہ ایمان جائے۔ انہوں نے بھی غلو کیا، انہوں نے بھی علماء کو، پیروں کو خدا کا درجہ دیا، اللہ کا درجہ دیا، پھر بھی یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم توحید والے ہیں۔ کہاں تک انصاف کی بات ہو رہی ہے؟ انہوں نے علماء کو خدا کا درجہ دیا، عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ علیہ کو رب کے سامنے کھڑا کر دیا، رب کے برابر کھڑا کر دیا، اپنے علماء کو، اپنے پیروں کو، اپنے ولیوں کو ان کے سامنے انہوں نے سجدہ کیا، اپنے سر کو جھکایا، پھر بھی یہ کہتے ہیں ہم توحید والے ہیں، ہم اللہ والے ہیں۔ کہاں انصاف کی بات ہو رہی ہے؟ جنت ان کے باپ کی جاگیر ہے، اسلام ان کے باپ کی جاگیر ہے۔ اللہ کے سامنے کسی اور کو لا کر کے کھڑا کر دے اور کہے ہم جنت والے ہیں۔ تو مسلمانوں نے بھی غلو کیا، اور مسلمانوں نے جب غلو کیا تو یہ برباد ہو گئے، گمراہ ہو گئے۔ آج دیکھیے کیا، الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ محترم سامعین کرام، چھٹے پارے کی شروعات ہو رہی ہے۔ اللہ رب العالمین اپنے پسند اور ناپسند کا اظہار کر رہا ہے۔ اللہ رب العالمین چھٹے پارے کے شروعات میں فرماتا ہے کہ لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم، کہ اللہ کو یہ چیز ناپسند ہے کہ برائی کو لوگوں کے سامنے بیان کیا جائے، گناہ کو لوگوں کے سامنے بیان کیا جائے، یہ اللہ رب العالمین کو ناپسند ہے، سوائے مظلوم کے، یعنی مظلوم چرچا کر سکتا ہے، بیان کر سکتا ہے اس کے اوپر جو ظلم کیا گیا ہے اس چیز کو۔ یہاں پر دو چیزیں یاد رکھیے۔ پہلی چیز یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کو گناہ کرنا تو بہت دور کی بات ہے، گناہ کو بیان کرنا یہ بھی ناپسند ہے۔ غور کر سکتے ہیں آپ، اللہ رب العالمین کو گناہ تو بہت دور کی بات ہے، گناہ کو، برائی کو لوگوں کے سامنے بیان کرنا یہ بھی ناپسند ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے مظلوم کو کیوں چھوٹ دی؟ یہاں پر ایک نقطہ یہ معلوم ہوتا ہے کہ مظلوم کا بڑا اونچا مقام ہے اللہ رب العالمین کی نظر میں، اور اللہ رب العالمین نے مظلوم کو اس لیے چھوٹ دی کیونکہ اگر مظلوم لوگوں کے سامنے بیان نہیں کرتا تو وہ اپنے غصے کو ہتھیار کے ذریعے، لڑائی اور جھگڑے کے ذریعے نکالتا۔ اللہ رب العالمین نے مظلوم کے غصے کو شانت کرنے کے لیے اسے اجازت دی۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے اس پارے کے اندر یہودیوں کے جرائم کا اللہ رب العالمین تذکرہ کر رہا ہے کہ یہودیوں نے بہت ساری غلطیاں کی جس کی بنا پر وہ دنیا کے اندر ذلیل ہوئے، آج بھی ذلیل ہیں، ان کو گری ہوئی نظروں سے دیکھا جاتا ہے۔ ان گناہوں میں، ان جرائم میں ایک بہت بڑا جرم ان کا یہ تھا کہ انہوں نے اللہ کے پیغمبر، اللہ کے رسول حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا، ان کو سولی پر چڑھانے کا منصوبہ بنایا۔ تو اللہ رب العالمین نے یہاں پر بیان کیا وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ، اللہ رب العالمین نے کہا کہ یہ یہودی یہ کہتے ہیں کہ ہم نے عیسیٰ کو، یعنی اللہ کے رسول کو مارا، ان کو قتل کیا، ان کو سولی پر چڑھایا۔
غور کر سکتے ہیں آپ کہ یہ قوم اتنی بدبخت قوم تھی اور ہے کہ اس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اپنے زبان سے یہ اعتراف کر رہے ہیں، اقرار کر رہے ہیں کہ اللہ کے رسول ہے، اس چیز کی گواہی دے رہے ہیں، اور اوپر سے یہ اقرار کر رہے ہیں کہ ہاں ہم نے عیسیٰ کو سولی پر چڑھایا، قتل کیا۔ مگر حقیقت یہ ہے، اللہ رب العالمین نے بیان کیا وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ، کہ حقیقت یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو نہ قتل کیا گیا، نہ سولی پر چڑھایا گیا، بلکہ اللہ رب العالمین نے انہیں شبہے میں ڈال دیا۔ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے زندہ آسمان پر جسم کے ساتھ اور روح کے ساتھ اٹھا لیا، اور اللہ رب العالمین نے ایک دوسرے آدمی کو عیسیٰ علیہ السلام کا ہم شکل بنایا، اور اسی آدمی کو ان لوگوں نے سولی پر چڑھا دیا، اور بات یہ بنایا کہ ہم نے عیسیٰ کو قتل کیا، سولی پر چڑھایا۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے، ہم اہل حدیثوں کا یہ عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے زندہ آسمان پر اٹھایا، وہ قیامت سے پہلے آئیں گے، ان کی حکومت ہوگی، دجال کو قتل کریں گے، ان کی حکومت میں، ان کے دور میں امن و سکون ہوگا، دنیا کے اندر چین ہوگا، پھر اس کے بعد وہ فطری موت، نیچرل موت مریں گے، اس کائنات سے جائیں گے۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ اس کے بعد اس پارے کے اندر اللہ رب العالمین نے ایک چیز بیان کیا، کہا کہ ان تکفروا فإن للہ ما فی السماوات والارض، کہ اے میرے بندو، اگر تم اللہ رب العالمین کے نافرمان بن جاؤ، اللہ رب العالمین کے ناشکرے بن جاؤ، پھر بھی اللہ رب العالمین زمین و آسمان کا مالک ہے۔ یعنی اللہ رب العالمین کہنا یہ چاہتا ہے کہ اگر اللہ رب العالمین کی عبادت کرو، فرما برداری کرو، تب بھی اللہ رب العالمین کی بادشاہت میں کوئی بڑھوتری نہیں ہوگی، اور اللہ رب العالمین کی نافرمانی کرو تب بھی اللہ رب العالمین کی بادشاہت میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث کے اندر، صحیح مسلم کی حدیث ہے، حدیث قدسی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یا عبادی، اللہ کہہ رہا ہے کہ اے میرے بندو، اگر تم سارے لوگ مل جاؤ، جو پہلے کے لوگ تھے اور جتنے لوگ آج ہیں اور آنے والے ہیں، چاہے وہ جنات ہو چاہے وہ انسان ہو، اور سارے لوگ مل کر کے تقوی پیدا کر لو، اپنے اندر ایمان پیدا کر لو، تم ایمان والے ہو جاؤ، متقی ہو جاؤ، پرہیزگار ہو جاؤ، اور اس طرح سے متقی اور پرہیزگار ہو جاؤ کہ تم میں سے سب سے نیک آدمی جو ہو اس طریقے سے سارے لوگ بن جاؤ، تب بھی اللہ رب العالمین کی بادشاہت میں کوئی بڑھوتری نہیں ہو سکتی۔ اور اگر سارے لوگ مل کر کے برے ہو جاؤ، اللہ کی نافرمانی کرنے لگ جاؤ، اور تم میں سے سب سے برا آدمی جو ہے اس طرح سارے لوگ بن جائیں، تب بھی اللہ رب العالمین کی بادشاہت میں کوئی کمی نہیں ہو سکتی ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اے لوگوں، تم سارے لوگ مل کر کے ایک میدان میں اکٹھا ہو جاؤ، جمع ہو جاؤ، اور اکٹھا ہونے کے بعد سارے لوگ مجھے پکارو، مجھ سے مانگو، مجھ سے سوال کرو، میں تم سارے لوگوں کے مانگنے، جو چیز مانگ رہے ہو اس کو پورا کر دو، تب بھی اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ میرے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ یہ اللہ رب العالمین کی شان ہے۔ اس کے بعد اس پارے کے اندر اللہ رب العالمین نے اہل کتاب کیوں گمراہ ہوئے، اللہ رب العالمین نے وجہ بتلائی۔ یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم ولا تقولوا علی اللہ الا الحق۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان یہودیوں سے، ان عیسائیوں سے کہہ دیجئے، اہل کتاب سے کہہ دیجئے کہ یہ دین کے اندر غلو نہ کریں، اور وہ چیز اپنے زبان سے بیان نہ کریں، اس چیز کا تذکرہ نہ کریں، وہ چیز بیان نہ کریں اللہ رب العالمین کے بارے میں جو غلط ہو، جو صحیح نہ ہو۔
अल्लाह रब्बुल आलमीन ने यहां पर यहूदियों की गलती बयान की कि वो लोग क्यों गुमराह हुए। ला तगलू फी दीनिकुम, उन्होंने क्या किया जानते हो? दीन के अंदर उन्होंने गुलू किया। गुलू का मतलब क्या है? 1 सेंटीमीटर है, उसको हम बढ़ा चढ़ा के बोले 1 मीटर। एक आदमी जाहिल है, अनपढ़ है, हम उसको कहें वो पीएचडी किया हुआ है। एक आदमी पीएचडी किया हुआ है, हम उसको जाहिल कहें। एक आदमी जिस मकाम के लायक नहीं है, उसके उस मकाम से हम आगे बढ़ा दें, ये गुलू है। और यहूदियों ने, ईसाइयों ने गुलू किया। उनके पास तौरात, इंजील, आसमानी किताबें होते हुए भी उन्होंने इस आसमानी किताबों को इग्नोर किया, नजरअंदाज किया आसमानी किताबों को। उनके आलिम ने कहा ये हराम, तो उन्होंने वो चीज हराम समझा। तौरात के अंदर कुछ भी हो, इंजील के अंदर कुछ भी हो। उनके आलिमों ने, राहिबों ने कहा हलाल, चाहे तौरात के अंदर उस चीज के बारे में हराम कहा गया हो। अगर उनके आलिमों ने कहा हलाल है, तो उन लोगों ने आसमानी किताबों पर गौर नहीं किया, आसमानी किताबों को इग्नोर किया। उन्होंने दीन के अंदर गुलू किया। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उन्हें गुमराह कर दिया। आज हम मुसलमानों की जमात में भी वही लोग हैं। आज मुसलमान गुमराह क्यों है? आज मुसलमान बर्बाद क्यों है? कभी हमने गौर किया है? ऐ लोगों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में गुलू करना तो बहुत दूर की बात है। लोगों ने हजरत अली को इतना आगे बढ़ा दिया, इतना आगे बढ़ा दिया कि हमने उनके बयान को सुना है। वो लोग कहते हैं कि अली नबियों में सबसे अफजल है, नबियों से ज्यादा अफजल है। नऊजुबिल्लाह। उन लोगों ने इस तरह से गुलू किया। जो लोग अपने आप को मुसलमान कहते हैं, मुसलमान होने का दावा करते हैं, उन्होंने कहा कि अबू बकर ने और उमर ने ज्यादती की और हजरत अली का हक मारा। नऊजुबिल्लाह। इस तरह से उन्होंने गुलू किया। नबी ने जो मुकाम जिसको अता किया, उस मुकाम से हटा करके दूसरे को उन्होंने बिठाया और अली को खुदा बनाया। एक शायर कहता है, उस शायर का नाम मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली है। वो कहते हैं कि नबी को जो चाहे खुदा कर दिखाए, नबी को जो चाहे खुदा कर दिखाए, इमामों का रुतबा नबी से बढ़ाए, मजारों पे जा जा के नजरें चढ़ाए, शहीदों से जा जा के मांगे दुआएं। न तौहीद में कुछ खलल इससे आए, न इस्लाम बिगड़े न ईमान जाए। इन्होंने भी गुलू किया। इन्होंने भी उलमा को, पीरों को खुदा का दर्जा दिया, अल्लाह का दर्जा दिया। फिर भी ये दावा करते हैं कि हम तौहीद वाले हैं। कहां तक इंसाफ की बात हो रही है? इन्होंने उलमा को खुदा का दर्जा दिया। अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह को रब के सामने खड़ा कर दिया, रब के बराबर खड़ा कर दिया। अपने उलमा को, अपने पीरों को, अपने वलियों को, उनके सामने इन्होंने सजदा किया, अपने सर को झुकाया। फिर भी ये कहते हैं हम तौहीद वाले हैं, हम अल्लाह वाले हैं। कहां इंसाफ की बात हो रही है? जन्नत इनके बाप की जागीर है, इस्लाम इनके बाप की जागीर है। अल्लाह के सामने किसी और को ला करके खड़ा कर दे और कहे हम जन्नत वाले हैं। तो मुसलमानों ने भी गुलू किया, और मुसलमानों ने जब गुलू किया तो ये बर्बाद हो गए, गुमराह हो गए। आज देखिए क्या हो रहा है मेरे भाइयों। कुरान की आयत पेश करो, हदीस पेश करो, इनके सामने कुछ भी नहीं है। इनके इमाम ने जो कहा, इनके मौलवी ने जो कहा, वही मानेंगे ये लोग। ये गुलू नहीं है तो और क्या है? गुलू से बचना जरूरी है। अगर अपने आप को गुमराही से बचाना है, और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस मुबारका के अंदर क्या फरमाया था? कहा था कि लोगों, जिस तरीके से ईसाइयों ने ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को उनके दर्जे से बढ़ा दिया, उस तरीके से तुम मेरे बारे में नहीं करना। मैं अल्लाह का बंदा हूं, मैं अल्लाह का रसूल हूं, तुम मुझे अल्लाह का बंदा रहने दो और कहो, और अल्लाह का रसूल कहो।
اور میرے اس پوزیشن سے، میرے اس مقام سے مجھے آگے مت بڑھاؤ. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بیان فرمایا تھا. اور آج ان لوگوں نے کیا 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 ہے. اللہ رب العالمین صحیح سمجھ عطا فرمائے. اس کے بعد سورہ مائدہ شروع ہوتی ہے. سورہ مائدہ میں اللہ رب العالمین نے ایک بہت پیارا اصول بتلایا ہے. تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، کہ جو لوگ نیکی کا کام کرتے ہیں، تقوی کا کام کرتے ہیں، ان کے ساتھی بن جاؤ. تقوی اور نیکی کے کاموں میں ساتھی بن جاؤ، دوست بن جاؤ، شریک ہو جاؤ، اور برائی کے کام میں سپورٹ نہ کرو، ایگری نہ کرو، ساتھ نہ دو. یہ اللہ رب العالمین نے اصول بتلایا ہے. سماج اور معاشرے کے اندر اگر اس اصول کو لاگو کیا جائے تو یہ پتا چل جائے گا کہ نیک لوگ کون ہیں، برے لوگ کون ہیں. اور ہاں، سماج اور معاشرے کے اندر اگر کوئی گناہ ہو رہا ہے، کوئی برائی کر رہا ہے، اگر سماج اور معاشرے کے لوگ خاموش ہیں، اس گناہ کا سپورٹ کر رہے ہیں، تو گویا کہ وہ لوگ بھی اس گناہ میں شریک ہیں. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کے اندر اللہ رب العالمین نے ایک اونٹنی کو بھیجا معجزے کے طور پر، نشانی کے طور پر. حضرت صالح علیہ السلام نے منع کیا، کہا کہ اس اونٹنی کو قتل نہ کرو، اس اونٹنی کو نہ کاٹو. ایک شخص، ایک بدبخت آدمی کھڑا ہوا اور اس اونٹنی کو اس نے کاٹ دیا، قتل کر دیا. جب اس نے اس اونٹنی کو قتل کر دیا، کاٹ دیا، تو قرآن مجید آپ پڑھیے، جب سارے لوگ خاموش بیٹھے تھے، وہ شخص اس اونٹنی کو کاٹ رہا تھا، اللہ کے اس معجزے کو قتل کر رہا تھا، تو سارے لوگ خاموشی کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کچھ نہیں کہا. اللہ نے کہا فَكَذَّبُوهُ فَعَقَرُوهَا، انہوں نے صالح علیہ السلام کو جھٹلایا، اور ان سارے لوگوں نے مل کر کے اونٹنی کو قتل کیا. فَكَذَّبُوهُ فَعَقَرُوهَا فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَنبِهِمْ فَسَوَّاهَا. اللہ رب العالمین نے 30ویں پارے کے اندر بیان کیا کہ اللہ رب العالمین نے ان کے گناہ کی وجہ سے ان پر عذاب نازل کیا. اے لوگوں، قتل کرنے والا ایک شخص تھا، مگر اللہ رب العالمین نے یہاں جمع کا صیغہ استعمال کیا. سارے لوگوں کو اللہ رب العالمین نے قاتل ٹھہرایا. پتہ یہ چلا کہ اگر کوئی گناہ ہو رہا ہے، کوئی برائی ہو رہی ہے، اور سماج اور معاشرے کے لوگ خاموش ہیں، دیکھ رہے ہیں، تماشائی بنے ہیں، ایگری کر رہے ہیں، سپورٹ کر رہے ہیں، تو وہ بھی اس گناہ میں شریک ہیں. یہ ایک اصول ہے اللہ رب العالمین کا اور قرآن کا. اس کے بعد اس پارے کے اندر اللہ رب العالمین نے بدعت و خرافات کا جو دعویٰ کرتے ہیں اور جو دلیل پیش کرتے ہیں، اس دلیل کو اللہ نے رد کر دیا. عرفہ کے دن اور جمعہ کے دن اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں قرآن کی وہ آیت جس میں اللہ رب العالمین نے دین کو مکمل کرنے کا اقرار کیا، اعتراف کیا اور کہا کہ ہم نے دین کو مکمل کر دیا، یہ آیت اس پارے کے اندر موجود ہے. اللہ رب العالمین بتانا یہ چاہتا ہے کہ ہاں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر جو چیزیں کی گئی اور جو دین کا حصہ اللہ کے نبی نے بتلایا، اگر اس چیز کے علاوہ کوئی آدمی اللہ کے نبی کے بعد، دین اسلام کے مکمل ہو جانے کے بعد، دین اسلام کا حصہ سمجھ کر کے کوئی عمل کرتا ہے تو وہ عمل قابل قبول نہیں، وہ دین کا حصہ نہیں، وہ بدعت ہے اور دین میں ایک نیا قانون ہے. آج دیکھیے کیا ہو رہا ہے. اگر قرآن کو صحیح معنوں میں یہ لوگ پڑھ لے، ان کے علماء پڑھ لے، یہ جو لوگ آج دین کے اندر نئی نئی باتیں ایجاد کرتے ہیں، بدعات و خرافات ایجاد کرتے ہیں، جاؤ دنیا کی ساری کتابیں ایک طرف رکھ دو اور اللہ کا قرآن، اللہ کی قسم، ترجمے اور تفسیر کے ساتھ پڑھ لو.
اے بدبختو، اے ظالمو، جس دن تم قرآن کے اس قانون کو اور قرآن کے ان آیتوں کو صحیح انداز میں پڑھنا اور سمجھنا شروع کر دو گے، تمہارے درمیان گمراہ نام کی کوئی چیز نہیں ہوگی۔ تم نے عالموں کی بات مانی، تم نے پیروں کی بات مانی، تم نے قرآن کو جھٹلایا، تم دین کے اندر نئی نئی باتیں لاتے ہو، قرآن کا اصول جو ہے اس پر عمل نہیں کرتے۔ قرآن کا اصول اگر مان لیا جائے، قرآن کی آیتوں پر عمل کر لیا جائے تو یہ ساری چیزیں، یہ لڑائی اور جھگڑے ہوں گے ہی نہیں۔ مناظرہ کرنا ہے، مناظرہ کرنا ہے۔ کس چیز پر مناظرہ کرنا ہے؟ ارے اللہ کے بندے، سب سے پہلے قرآن مجید کی آیتوں کو سمجھ کر اور پڑھنا شروع کر دے، اس کے بعد آنا اور دین اسلام کے بارے میں چرچا کرنا۔ پہلے اپنے عقیدے کو صحیح کر لے، تیرا عقیدہ جو بگڑ چکا ہے، گمراہ ہو چکا ہے۔ اس کے بعد ایک آخری بات بیان کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ رب العالمین نے اس پارے کے اندر ایک چیز کا رد کیا ہے۔ جیسے دنیا کے اندر دنیا کے لوگ ایک کہاوت بولتے ہیں کہ پیار کے اندر اور جنگ کے اندر سب کچھ جائز ہے، یہ چیز غلط ہے۔ اللہ رب العالمین نے جنگ کے بارے میں فرمایا کہ جب تم جہاد کرنا ہو، جنگ کرنا ہو، دشمن سے مقابلہ کرنا ہو، تو وہاں بھی دیکھو دھوکے بازی سے کام نہیں لینا ہے، دھوکے بازی سے کام نہیں لینا، انصاف سے کام لینا ہے۔ عدل و انصاف کا اللہ رب العالمین نے اس پارے کے اندر حکم دیا۔ ایک دشمن کے ساتھ، ایک کافر کے ساتھ، ایک غیر مسلم کے ساتھ، جس کے ساتھ جنگ کیا جا رہا ہے، جو ہمارا دشمن ہے، اللہ رب العالمین اس کے ساتھ انصاف کرنے کا حکم دے رہا ہے۔ اور یہاں لوگ سگے بھائی کے ساتھ انصاف نہیں کرتے، اس کے مال اور جائیداد پر قبضہ کرتے، اس کو دھوکہ دیتے۔ یہاں لوگ اپنی اولاد کے ساتھ نا انصافی کرتے ہیں، ان کے ساتھ عدل نہیں کرتے۔ اللہ رب العالمین کا قانون ہے، اور اللہ رب العالمین نے ایمان والوں کو یہ حکم دیا کہ دشمن کے ساتھ بے انصاف کرو۔ یہ قرآن کا قانون ہے۔ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو کہی ہوئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔